رحمت للعالمین کا بیٹا. بہار الانوار میں علامہ نے جس انداز سے یہ 3 روایتیں لکھی تو اس سے لگ رہا ہے کہ 3 الگ الگ واقعات تھے، مگر میں ان کو ملا دیتا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ تینوں واقعات کے اندر ایک ہی بات مشترک ہے، اور وہ یہ کوفے کا واقعہ اور ایک دوسرا واقعہ صفین میں پیش آیا. مولا تشریف فرما، ادھر رسول خدا تشریف فرما، خضر آئے، حسن کی جانب بھیجا گیا. آج خود مولا تشریف فرما، منبر سلونی کا خطیب، اور ایک بار ایک اجنبی مسجد کوفہ میں داخل ہوا یا لشکر امام میں داخل ہوا، اور آگے آنے کے بعد مولا کے پاس پہنچا اور کہا مولا آپ سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں، میرے پاس 10 سوال ہیں جن کا جواب مجھے آپ سے چاہیے. مولا نے کہا اپنے سوال دوہرا. اس نے 10 سوال بتائے. ممبر سے آپ نے اکثر سنا ہے، مجھے تو اس کے بعد کا جملہ سنانا. یہ جملہ جو اب آ رہا 10 سوال سنا. مولا نے سوال کرنے والے کو سر سے پیر تک دیکھا، کہا یہ سوال تیرے نہیں، اور نہ ہی تو ایسا سوال کر سکتا. تیری حیثیت کیا ہے، تیرا علم کیا ہے، یہ سوال تو کر ہی نہیں سکتا. پہلے بھی کتنے لوگوں نے سوال کیا، علی نے فوراً جواب دیا. آج کہہ رہے تیرا سوال ہی نہیں. کہا نہیں یا امیر المومنین یہ میرا سوال ہے. کہا تیرے ہر سوال کا جواب ملے گا بشرط یہ کہ تو حقیقت بتا. اب علی تو جانتے ہیں نا، لیکن مجمع کو بھی کچھ بتانا تھا اور ہمیں اور آپ کو بھی کچھ بتانا تھا. ایک بار مولا نے کہا جواب ہے لیکن نہیں دیا جائے گا جب تک کہ تو حقیقت نہ بتا. علی کو پتا بہت سے سوال کرنے والے اگر ان کو جواب نہ دیا گیا بغیر معلوم کیا آگے چلے جائیں گے. ہمارے یہاں بھی کتنے ہی لوگوں کی عادت ہے، نماز ہو کے، روزہ ہو کے، غسل ہو کے، تیمم ہو، جو دل چاہا ویسا کر لیا، کون پوچھنے جائے. لیکن اس کے بارے میں مولا کو پتا ہے کہ جائے گا ہی نہیں. اس کو اگر سوال کا جواب لینا ہی لینا، کہا پہلے بتا تو ہے کون. جب اس نے دیکھا کہ جواب تو مجھے چاہیے ہی چاہیے اور علی ویسے جواب دینے کو تیار نہیں ہے، تو کہا کہ یا امیر المومنین اب آپ نے اتنا اصرار کیا ہے، میں ملک شام سے آیا ہوں. شاہ روم نے حاکم شام کے بعد یہ 10 سوال بھجوائے تھے اور کہا تھا کہ اگر حق پر ہے تو ان سوالوں کا جواب تو دے سکے گا. جو اکثر ایک جملہ آپ نے تاریخ میں پڑھا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا کہ ان کا جواب یا نبی دے گا یا وصی نبی دے گا. اب وہ تو کیا جواب دے. مولا اس نے مجھے بھجوایا کہ میں سائل بن کے آؤں، یہ سوال کا جواب لے کے جاؤں. اور ایک جملہ میں نے شروع میں کہہ دیا کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ 3 الگ الگ واقعات، یعنی اکثر یہ ہوتا کہ سوال جب شاہ روم کی جانب سے آتا ہے تو مجبور ہو کر مولا کے دروازے میں جانا پڑتا. کوئی نئی بات بھی نہیں. یہ کون ہے، بڑے بڑے علی کے دروازے پہ آئے ہیں تو آنا پڑتا. علی نے ایک بار مجمع کے سامنے، چاہے مسجد کوفہ کا بھرا ہوا مجمع ہو یا جنگ صفین کے اندر، وہ علی کا پورا لشکر جب اس کی زبان سے یہ اقرار کروا لیا، کہا اس کا جواب میں نہیں دوں گا، اس کا جواب وہ دے گا کہ جو میرے بعد تمہارا امام بننے والا. حسن بیٹا آگے آ اور اس کے سوال کا جواب دے. اب وہ سوال اور جواب پڑھنے کی ضرورت تو ہے نہیں. جو میرا اپنا مقصد تھا پیغام کا وہ یہاں پہنچانا تھا کہ دیکھیے وہ خضر نبی کو جواب دیا جا رہا، مومن معصوم نبی، اور یہ غیر کو جواب دیا جا رہا، کیونکہ رب العالمین کے نمائندے کی یہی شان ہوتی ہے. وہ جس طرح اپنے کی مدد کرتا ہے اس طرح غیر کی بھی مدد کرتا. جیسے مومن کا مسئلہ حل کرتا ہے اسی طرح منافق کا مسئلہ حل کرتا ہے. رسالت نبی سائل کو بھیجا تو حسن کے دروازے پر، اور امامت نبی سائل کو بھیجا تو حسن کے دروازے پر. حسن بیٹا تم اس کے سوال کا جواب دو. پھر وہ جو مشہور روایت آپ سنتے ہیں، کہا کہ پہلا سوال یہ پوچھا گیا حق اور باطل میں کیا فرق ہے. بہت مشہور روایت بار بار آپ کی سنی. حسن نے کہا 4 انگلیوں کو، 4 انگل کا، جو کان سے سنو وہ باطل ہے، جو آنکھ سے دیکھو وہی حق ہے. ہماری قوم اگر اتنی سی بات پہ عمل کرنے لگے تو ہمارے کتنے جھگڑے اور اختلاف دور ہو جائیں. مگر آج کا موضوع یہ نہیں.
دوسرا سوال، مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ کا سورج کے ایک دن کی رفتار کے برابر. زمین اور آسمان میں کتنا فاصلہ ہے؟ بچیے گا کا مظلوم کی بددعا کے برابر. ادھر مظلوم کے دل سے بددعا نکلی اور وہ آسمان تک پہنچے، تو اتنا ہی فاصلہ ہے. چاہے مظلوم غیر ہو کہ اپنا. آج کی ہماری سوشل لائف میں کتنا ظلم ہوتا ہے شوہر بیوی پر اور بیوی شوہر پر. نہیں، امام حسن کی سیرت کا ایک بہت اہم پہلو تو ہے امام حسن کی شادیاں، لیکن آج وقت نہیں رہا. تو انشاءاللہ زندہ رہا تو ابھی 10-11 دن اور آپ کی خدمت کرنا، بعد میں بات آ جائے گی. کہا زمین اور آسمان کے درمیان صرف ایک مظلوم کی بددعا کے برابر فاصلہ. آج کا دنیا کا جو کرائسس کا زمانہ، ایسے ایسے متقی اور پرہیزگار دوسروں پہ ظلم کر رہے ہیں پیسے کے معاملے میں. کہا یہ بتائیے کہ وہ کون ہے جس کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں؟ تو آدم بھی نہ تھے، ان کا بیٹا بھی تھا، بیوی بھی تھی. کہا صرف اور صرف ذات واحد. اور یہ کہہ کے ایک بار پھر نصیریت کو جواب دے دیا. اگر ابو طالب کسی کا باپ ہو رہا ہے، اگر فاطمہ بنت اسد کسی کی ماں ہو رہی ہے، اگر زہرا کسی کی بیوی ہو رہی ہے، اگر حسن کسی کا بیٹا ہو رہا، اگر حسین کسی کا فرزند ہو رہا، وہ اللہ نہیں، اللہ کا سب سے افضل بندہ ہے. کہا کہ جس کی کسی سے رشتہ داری نہیں. کہا یہ بتائیے یونیورس کا سینٹر کیا ہے؟ ای میل پہ آج کل یہ تو آتا ہے نا کہ دنیا کا سینٹر کیا؟ یونیورس، ساری کائنات. بالکل آسمان کا درمیان کون سی جگہ ہے؟ کہا خانہ خدا. یہ بالکل کائنات کے وسط میں ہے، یہ بالکل سینٹر ہے یونیورس کا. تو کہا یہ بھی بتا دیجیے وہ کون سی چیز ہے جس کا اپنا کوئی قبلہ نہیں؟ کہا وہ خانہ کعبہ کا اندر، کہ وہاں جاؤ گے کوئی قبلہ نہیں ہے، جدھر چاہے رخ کر کے نماز پڑھو تمہاری نماز صحیح. کہا یہ بتائیے کہ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے درمیان رہنے والے کو لے کے گھوم رہی تھی؟ موبائل قبر. کہا وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس نبی تھے. کہا اور وہ کون سا خون ہے جو سب سے پہلے اس دنیا پہ گرا؟ اب یہاں پہ ذرا سا جواب میں مشکل طریقے سے دیتا ہوں. کہا وہ ہماری اور تمہاری ماں حوا جب عورتوں کی وہ جو ایک نیچرل پیریڈ کا سسٹم ہے اس کے اندر مبتلا ہو. کہا یہ بتائیے وہ کون سی جگہ ہے جہاں صرف ایک بار سورج چمکا، نہ اس سے پہلے سورج پہنچا نہ اس کے بعد؟ کہا دریائے نیل. جب موسیٰ نے عصا مارا اور دریا کے 2 ٹکڑے ہوئے تو جب دریا کی زمین تھی یہاں پہلی اور آخری مرتبہ اس وقت سورج چمکا. کہا یہ بتائیے ایسے کون سے جاندار ہیں جن کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی؟ کہا ایک نہیں 7 ہیں. آدم نہ باپ ہے نہ ماں، حوا نہ باپ ہے نہ ماں، ناقہ صالح حضرت صالح کی اونٹنی جو پہاڑوں سے پیدا کی گئی، نہ باپ ہے نہ ماں. فبعث اللہ غرابا. قابیل ملعون نے جب حابیل کو شہید کیا اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ لاشیں کا کیا کرے، قرآن نے کہا کہ اللہ نے ایک کوا بھیجا جس نے اس کو طریقہ سکھایا. کہا 5واں وہ مینڈھا یا دمبا جو ظاہری اعتبار سے اسماعیل کے بدلے میں اس وقت آیا، اگرچہ وہ فدینا اور بے ذبح عظیم بات کا وعدہ. کہا 6ٹھی چیز وہ چمگادڑ سورہ مائدہ میں جو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں خلق کرتا ہوں ایک چمگادڑ کو، مٹی سے بنائی نہ باپ کا نہ ماں. 7واں وہ اشدہا جو عصائے موسیٰ سے بنا، عصا تھا اشدہا بنا، نہ باپ ہے نہ ماں. اور کہا آخری سوال یہ کہ یہ بتائیے دنیا میں سب سے سخت چیز کیا؟ کہا وہ ایک بھی نہیں، وہ پتھر ہے. کہا نہیں پتھر نہیں، پتھر سے سخت لوہا ہے جو پتھر کو کاٹ دے گا. نہیں لوہے سے زیادہ سخت تو آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی. نہیں آگ سے زیادہ سخت تو پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا. نہیں پانی سے زیادہ سخت تو وہ بادل ہے جو پانی کو لے کے چلتا. نہیں اس سے زیادہ سخت تو وہ ہوا ہے جو بادل کو اڑا کے لے جاتی. نہیں اس سے زیادہ سخت وہ فرشتہ ہے جو بادل پہ مقرر ہے اور بادل و ہوا پہ مقرر ہے اور ہوا کو چلاتا. نہیں اس سے زیادہ سخت وہ ملک الموت ہے جو اس کو بھی موت دے گا. اس سے زیادہ سخت وہ موت ہے
جو ملک الموت کو بھی آنے والی ہے، ملک الموت بھی مرنے والا. کہا نہیں، اور موت سے زیادہ سخت تو اللہ کا امر ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون. کہا اس سے زیادہ سخت تو امر خدا ہے جو موت کو بھی ٹال دیتا ہے. تو کائنات کی سب سے سخت امر خدا بنی جو موت کو ٹال دیتا ہے. تو جو صاحب امر ہو، جو اولی الامر ہے، وہ کائنات کا کتنا عظیم انسان ہوگا. اور یہ وہ حسن مجتبی جو اپنے زمانے کا اولی الامر، ایک طرف مومن کی مدد کر رہا ہے، دوسری جانب مخالف کی مدد کر رہا ہو. ہم اور آپ تو بھائی سے جھگڑا ہو گیا، وصیت کر جاتے ہیں اسے جنازے پہ نہ آنے دینا. ہم اور آپ تو والدین اور اولاد میں ایسے جھگڑے ہوتے ہیں. اخبارات میں نے خود یہ ایڈورٹائز دیکھے، ہمارا باپ بڑا نالائق نکلا، ہم اپنے باپ کو آنکھ کر رہے ہیں، آج سے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اور ادھر رب العالمین کا نمائندہ حسن عظمت کی ان بلندیوں پر ہے، پیدا ہوا تو سورہ رحمان کو مکمل کر گیا، توحید پروردگار کو بچا گیا، نسل رسالت کے تحفظ کا ضامن بن گیا. بڑا ہوا تو لوح محفوظ کا بچپنے میں مطالعہ کر رہا ہے، اور بڑا ہوا تو کبھی خضر کو اپنا شاگرد بنا رہا ہے، کبھی حاکم شام کے سوال کا جواب دے رہا ہے. اتنا عظیم تھا حسن کہ کائنات میں اللہ نے ایک ایسا اعزاز ہے، ایک ایسی فضیلت ہے جو صرف حسن کو دی ہے، حسن سے پہلے کسی کو نہیں ملی. حسن کے بعد تو ملی ہوگی، حسن سے پہلے نہیں ملی. چاہے آدم ہو، چاہے ابراہیم، چاہے رسول خدا ہو، چاہے مولا کائنات، ان کی توہین نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک فضیلت ایسی، حسن اس کائنات کا پہلا انسان ہے جو خود معصوم ہے، جس کا باپ معصوم ہے، جس کی ماں معصومہ ہے. اس سے پہلے دیکھ لیجئے، داؤد کے بعد سلیمان کے بعد داؤد معصوم، ماں معصومہ نہیں. اسماعیل کے بعد ابراہیم معصوم، ماں حاجرہ معصومہ نہیں. عیسیٰ کی ماں مریم معصومہ، کوئی باپ ہی نہیں ہے. رسول خدا اور مولا کائنات تک کے آبا و اجداد محفوظ عن الخطا ہے، معصوم نہیں ہے. اس کائنات کا پہلا انسان وہ حسن مجتبی ہے، جس کا باپ علی مرتضی معصومین کا سردار، جس کی ماں فاطمہ زہرا معصومین کی ماں، جو خود معصوم 15 رمضان کو اس دنیا میں آ گیا. گویا صاحبان ایمان کی ساری پریشانیوں کے حل، تم صاحبان ایمان کی ساری مصیبتوں کا سلوشن لے آیا. شرط ایک ہے، اس کی سیرت پہ عمل کیجیے. وہ سیرت کیا ہے یہ کل کا موضوع. آج تو بس اسی میں